بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ کتاب الدعوات، مشکوٰۃ، جلد اول، الفصل الثانی۔ کتاب الدعوات کی یہ دوسری فصل ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نبویہ اور ارشادات عالیہ ذکر کیے جا رہے ہیں، دعاؤں کی فضیلت، اہمیت اور ان کے دنیا اور آخرت میں ملنے والے فوائد پر۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء هو العبادہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دعا وہی عبادت ہے۔ دعا کو عین عبادت قرار دیا گیا، یعنی اس کا مطلب دعا باعث اجر و ثواب، ایک بندگی کا عظیم ترین کام ہے۔ اس کا اگر کوئی اور فائدہ نہ بھی ہو تو یہی ایک فائدہ اس کے تمام فوائد پر غالب ہے، وہ یہ کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور بندگی کا کام ہے، اور صرف عبادت اور بندگی نہیں بلکہ بندگی کی ایک اعلیٰ درجے کی شان ہے، کیونکہ اس میں شان عبدیت کا عاجزی اور انکساری کے ساتھ انتہائی درجے میں ظہور ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو عاجز و فقیر مسکین بن کر اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے اور اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھ کر گویا اظہار کرتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں، میرا کچھ بھی نہیں، تو سب کچھ ہے، تیرا سب کچھ ہے۔ اور یہ عاجزی، یہ مسکنت، یہ درماندگی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صرف عبادت نہیں بلکہ عین عبادت قرار دیا۔ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی تو عبادت ہے۔ کیا مطلب؟ کہ دعا ہی تو عبادت کی اصل شکل ہے۔ دیکھا جائے تو انسان دوسری عبادتوں کے اندر بھی در حقیقت اسی دعا کی شکل ہی تو اختیار کر رہا ہوتا ہے۔ مثلا ایک انسان نماز پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے، دو زانو اللہ کے سامنے التحیات میں بیٹھتا ہے۔ نماز کی کوئی بھی حالت در حقیقت یہ اللہ سے لینے اور اللہ سے مانگنے کی تو حالت ہے۔ اسی لیے نماز کو صلاۃ کہا گیا ہے۔ صلاۃ کے معنی ہی دعا کے آتے ہیں، صلاۃ کا لغوی معنی دعا ہی کے آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ نماز در حقیقت یہ دیکھنے میں اگرچہ رکوع سجود کا اور قیام کا اور قعدے کا مجموعہ نظر آتی ہے، لیکن مکمل اس کے چاروں ارکان یعنی قیام، رکوع، سجود اور قعدہ، یہ چاروں چیزیں، نماز کی چاروں حالتیں در حقیقت اللہ سے مانگنے کی حالت ہے، اللہ سے لینے کی حالت ہے۔ یہی تمام عبادتوں کے اندر کہ بندہ روزہ رکھتا ہے تب بھی در حقیقت اللہ سے لے رہا ہوتا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ کے خزانوں کو طلب کر رہا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ میں بندہ بظاہر اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے اپنا مال اللہ کے راستے میں پیش کرتا ہے، لیکن یہ مال دے کر اللہ رب العزت سے مانگنے کی شکل اختیار کرتا ہے کہ یہی زکوٰۃ اللہ سے گویا ایک لینے کا ذریعہ ہے، اللہ کے خزانوں سے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، دنیا اور آخرت کی خیروں اور بھلائیوں کو جمع کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہی ہر عبادت کی آپ حقیقت اور ماہیت دیکھتے چلے جائیں کہ ہر عبادت کے پیچھے یہی آپ کو جذبہ نظر آئے گا کہ بندہ ان عبادتوں کے ذریعے سے اللہ سے کچھ لے رہا ہوتا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ سے حاصل کر رہا ہوتا ہے، اس کی رحمتوں کے خزانوں کو لوٹ رہا ہوتا ہے، سمیٹ رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے، دعا ہی تو عبادت ہے، کیونکہ ساری عبادتوں کا حاصل یہی ہے کہ بندہ اللہ سے کچھ مانگ رہا ہے۔ ثم قرأ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی جو سورہ غافر کے اندر ہے، آیت نمبر 60 ہے، سورہ غافر جس کو سورہ مومن بھی کہتے ہیں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے پروردگار نے کہا، تمہارے پروردگار نے فرمایا، ادعونی استجب لکم، تم لوگ مجھ سے دعا کرو
میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اس میں ایک حکم ہے اور ایک اس کا جواب ہے، اس کا فائدہ ہے۔ حکم یہ ہے کہ ادعونی، مجھ سے دعا مانگو، اور آگے اس کا جواب دیا گیا ہے کہ استجب لکم، کہ میرے ذمہ ہے کہ میں اس بات کا اپنے اوپر ذمہ لیتا ہوں کہ میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو حکم یہ ہے کہ تم مانگو، اور جواب یہ ہے کہ میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اسی آیت میں آگے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت یعنی مجھ سے مانگنے اور میرے سامنے ہاتھ پھیلانے سے استکبار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اور میرے سامنے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلانا ان کو گوارا نہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں۔ رواہ احمد والترمذی وابو داؤد والنسائی وابن ماجہ، یہ روایت مسند احمد کے اندر بھی نقل کی گئی ہے، سنن ترمذی کے اندر بھی نقل کی گئی ہے، ابو داؤد کے اندر بھی نقل کی گئی ہے، نسائی کے اندر بھی نقل کی گئی ہے، اور ابن ماجہ کے اندر بھی۔ گویا یہ مسند احمد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ان ساری حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اگلی حدیث وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ مخن کے معنی مغز کے آتے ہیں، جیسے کہ کسی ہڈی کے اندر گودا ہوتا ہے، کسی ہڈی کے اندر اس کا اصل جو مغز ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مخ۔ تو دعا کو اس میں کتنی بڑی اہمیت اور حیثیت دی گئی کہ دعا صرف عبادت ہی نہیں بلکہ عبادت کا اصل لب لباب، عبادت کی اصل روح، عبادت کا اصل مغز، عبادت کا اصل گودا۔ جیسے ہڈی کے اندر اصل گودا ہوتا ہے، باقی تو ہڈی ایک ہڈی ہے، ہڈی کون کھاتا ہے، لیکن ہڈی کے اندر اصل چیز جو گودا ہے، یوں سمجھ لو کہ دعا ساری عبادتوں کے اندر اصل گودے کی حیثیت رکھتی ہے، مغز کی حیثیت رکھتی ہے۔ جیسے آپ بادام ہے، اس کو چھیلے، اس کا چھلکا پھینک دیتے ہیں، اندر سے اس کا گودا، اس کی گری جو اس کی بادام کی اصل ہے وہ آپ کھا لیتے ہیں، چھلکا پھینک دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو اس حدیث میں اہمیت دیتے ہوئے بیان فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اصل روح ہے۔ یہی وہ بات ہے جو میں نے پچھلی حدیث میں بھی آپ کے سامنے مثال سے سمجھا کر بتایا تھا کہ نماز کی بھی اصل دعا ہے، روزے کی بھی اصل دعا ہے، زکوٰۃ کی اصل دعا ہے، حج کی اصل دعا ہے۔ ہر عبادت کی اصل جو روح ہے وہ یہ کہ بندہ اللہ سے کچھ مانگ رہا ہوتا ہے، چاہے وہ نماز کے ذریعے سے ہو، چاہے روزے کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ حج اور عمرے کے ذریعے سے ہو، بندہ اصل میں اللہ سے کچھ مانگ رہا ہوتا ہے۔ وہ کیا مانگتا ہے؟ وہ سب سے بڑی چیز یہ مانگتا ہے کہ اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، کہ اللہ کی رضا کے لیے ہر عبادت سر انجام دیتا ہے۔ اسی طرح وہ اللہ سے اللہ کی رحمت کا سوال کرتا ہے، اللہ کے فضل کا سوال کرتا ہے، بے حساب جنت میں داخلے کا سوال کرتا ہے، اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سوال کرتا ہے۔ یہ ساری دعائیں اس کے دل و دماغ میں، اگر وہ زبان سے نہ بھی مانگے، اس کے دل و دماغ میں ہمہ وقت موجود ہے۔ ہر وقت اس کے دل و دماغ کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ میں کسی طرح اپنے رب کو راضی کروں، میں کسی طرح جنت میں جانے والا بن جاؤں، میں کسی طرح جہنم سے بچنے والا بن جاؤں، میں اپنے رب کی مغفرت کے اور بخشش کے بے پناہ خزانوں کو حاصل کر لوں۔ یہ چیز اس کے دل و دماغ کے اندر ہر وقت موجود ہوتی ہے، لہذا وہ جس عبادت میں بھی اپنا وقت لگا رہا ہے در حقیقت وہ یہ ساری دعائیں اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، بھلے زبان سے نہ بھی مانگے، لیکن اس کے انداز، اس کے قول و فعل سے، اس کے انداز سے یہ چیزیں خود بخود ٹپک رہی ہوتی۔ دعا اسی لیے عبادت کا مغز ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی چیز اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ معزز اور مکرم نہیں۔ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والی چیز، سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک معزز اور مکرم چیز وہ دعا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کو دعا بندے کی بہت پسند ہے۔
اللہ کو دعا بندے کا مانگنا، بندے کی یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہوتی ہے. اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ معزز کوئی چیز نہیں کہ بندہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلانا سیکھے. رواہ الترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی ھذا حدیث حسن غریب. یہ روایت ترمذی ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کر کے فرمایا کہ یہ حدیث حسن غریب، یہ حدیث پر لگنے والا ایک حکم ہوتا ہے. حسن غریب حسن کے درجے میں ہے اور غریب کے درجے میں ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قضا کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی، یعنی تقدیر کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی مگر صرف دعا تقدیر کو بھی ٹال دیتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقدیر کسی چیز سے بدلنے والی نہیں ہے، لیکن دعا ایسی چیز ہے کہ جو تقدیر کو بھی ٹال دیتی ہے. اس کے بعد پھر آگے فرمایا ولا يزيد في العمر الا البر. عمر میں کوئی چیز اضافے کا ذریعہ نہیں بنتی مگر البر حسن سلوک. حسن سلوک ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے عمر میں اور اس کی زندگی میں بھی اضافے کا باعث بنتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی میں اضافہ، زندگی میں برکت اس دعا کے ذریعے سے ہوتی ہے. اس حدیث میں دو باتیں ذکر کی گئی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، اور دوسری چیز یہ ذکر کی ہے کہ عمر میں اضافہ کا باعث بننے والی، اضافے کا ذریعہ بننے والی چیز وہ حسن سلوک ہے، کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. اس کے نتیجے میں انسان کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی اضافہ فرما دیتے ہیں. اب اس میں دو چیزیں ہیں، دونوں چیزوں میں ہم تھوڑا سا مطلب سمجھ لیتے ہیں. حدیث کا جو پہلا جملہ ہے کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ قضا کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی مگر دعا. کیا اس جملے کا یہ مطلب ہے کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے؟ کیا اس حدیث کا ہم یہ مطلب لیں گے کہ جو دعا کے ذریعے سے انسان کی تقدیر میں لکھا ہو اس کے اندر کیا تبدیلی واقع ہو جاتی ہے؟ اس بارے میں علماء نے ایک بات تو یہی ذکر کی ہے، جیسے کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے. یہ دعا کی اہمیت اور دعا کی حد درجہ اہمیت کو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ تقدیر کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی. تقدیر کا لکھا پورا ہو کر رہتا ہے، کسی کی کیا مجال کے تقدیر کے لکھے کو بدل ڈالے. اللہ رب العزت کا جو فیصلہ ہے مقرر ہو چکا ہے اور لکھا جا چکا ہے، اس کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی. لیکن دعا اتنی پاورفل ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی طاقت اور قوت اتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے تقدیر کے فیصلے کو بھی وہ پلٹ دیتے ہیں. کوئی چیز لکھی ہوئی ہے، کوئی فیصلہ ہو چکا ہے، کوئی آپ کی زندگی کے نقصان یا نفع کا فیصلہ ہو چکا ہے. آپ اگر اپنی دعا کا سلسلہ جاری رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگیں، تو ہونے والے اس نقصان کا جو اللہ رب العزت فیصلہ کر چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس فیصلے کو بھی واپس لے لیں گے. ایک معنی تو یہ ذکر کیا گیا ہے کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، اور یہی وہ معنی مشہور معنی ہے جو آج ہماری زبانوں میں پایا جاتا ہے، اور ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ جی دعا تو تقدیر بھی بدل دیتی ہے. وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، وہ اسی جملے سے اور اسی حدیث سے ہی ماخوذ جملہ ہے، اور یہ گویا کہ اس حدیث کا پہلا معنی ہے. دوسرا معنی حدیث کا یہ ذکر کیا گیا ہے کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ اگر کوئی چیز تقدیر کو پلٹ سکتی تو دعا اس قابل تھی کہ وہ تقدیر کو پلٹ دیتی. لیکن کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو تقدیر کو بدل دے.
لہذا دعا بھی تقدیر کو بدلتی نہیں ہے، لیکن اس کے اندر اس درجے کی اہمیت اور حیثیت ہے کہ واقعتاً اگر کسی کو یہ مقام ملتا کہ وہ تقدیر کو بدل دے تو وہ دعا ہوتی۔ گویا کہ یہ بات حدیث میں اگر کے ساتھ، یعنی ان شرطیہ کے ساتھ، اگرچہ لفظی طور پر تو یہ بات نہیں ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ معنی مراد ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ تقدیر کا لکھا تو ٹلتا نہیں ہے، اللہ رب العزت نے جو فیصلہ کر دیا وہ تو بہرحال پورا ہو کر رہے گا، اس میں تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں تغیر و تبدل ہو سکے۔ لیکن پھر اس حدیث کا مطلب گویا کہ ان شرطیہ کے ساتھ، اگر کے ساتھ یوں بنتا ہے کہ اگر کوئی چیز تقدیر کو بدلنے والی ہوتی تو دعا اس قابل تھی کہ وہ تقدیر کو بدل دیتی۔ یہ دوسرا معنی اس حدیث کا ذکر کیا گیا ہے۔ تیسرا معنی اس حدیث کا یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ تقدیر کے بدلنے کا مطلب تقدیر کا لکھا ہوا نہیں بدلتا، تقدیر کا جو لکھا ہوا ہے وہ تو ہو کر رہتا ہے۔ مثلا اگر کوئی خدا نخواستہ نقصان، حادثہ، ناگوار بات یا زندگی کے اندر پیش آنے والی کوئی بھی خلاف طبع بات آپ کی زندگی میں لکھی جا چکی ہے تو وہ تو پوری ہو کر رہے گی، وہ فیصلہ تو پورا ہو کر رہے گا، وہ نقصان تو ہو کر رہے گا، لیکن بہرحال دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کو آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس چیز کو آسان کر دیں گے کہ وہ مصیبت آپ کے لیے پھر مصیبت نہیں رہے گی بلکہ اللہ اس کو راحت میں تبدیل کر دے گے۔ مثال کے طور پر کوئی نقصان ہے، کوئی لاس ہے، کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے نکلنے والی ہے، کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے جانے والی ہے، تقدیر کے مطابق تو وہ جو لکھا ہوا ہے وہ تو جا کر رہے گی، آپ کے ہاتھ سے وہ چیز نکل کر رہے گی، لیکن اللہ اس نکلنے کو آپ کے لیے آسان کر دیں گے کہ یہ آپ کے لیے کوئی مصیبت اور کوئی تکلیف اور کوئی بڑی پریشانی کا باعث نہیں ہوگا۔ اللہ اس میں آپ کے دل کو تھام لیں گے، اللہ آپ کی زندگی کے اندر پیش آنے والی اس پریشانی کو آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ یہ تیسرا معنی ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا سے تقدیر بدلتی تو نہیں ہے لیکن تقدیر کا لکھا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ سارے معنی ہو سکتے ہیں لیکن ظاہری الفاظ حدیث سے پہلے معنی کی تائید ہوتی ہے۔ پہلا معنی کیا؟ دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ چاہیں تو دعا سے تقدیر بھی بدل دے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ چاہیں تو اپنے لکھے ہوئے کو بھی واپس لے لیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ بھائی تقدیر کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے بنائی ہے نا، اور اللہ رب العزت اپنی تقدیر کے لکھے ہوئے پابند نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی چیز پر پابند تھوڑی ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کر چکے ہیں اللہ اپنے فیصلے کو واپس لینا چاہے لے لے۔ تو ظاہری اعتبار سے اس حدیث کے مختلف معنی ذکر کیے گئے ہیں، لیکن ان میں جو پہلا معنی ہے وہ حدیث کے الفاظ کے زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دعا اتنی پاورفل چیز ہے کہ دعا سے تقدیر بھی بدل سکتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ دعا مانگنے والا کوئی ہو، دعا کے آداب کا لحاظ رکھنے والا کوئی ہو، اور دعا کو ان کے آداب اور شرائط کے ساتھ کوئی کرنے والا، مانگنے والا ہو، آہو زاری گڑ گڑانے والا ہو، تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے دعا سے تقدیر بھی بدل دیتے ہیں۔ یہ تو تھا حدیث کے پہلے جملے کا مطلب۔ دوسرا جملہ ہے وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ، عمر میں یعنی زندگی میں کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی مگر إِلَّا الْبِرُّ، حسن سلوک۔ حسن سلوک ایک ایسی چیز ہے کہ جو عمر میں بھی انسان کے لیے اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اب اس جملے کا بھی ظاہری اعتبار سے پہلا مطلب تو یہی ہے کہ انسان جب حسن سلوک کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اپنے بڑوں اور چھوٹوں کے ساتھ ادب اور احترام اور رحم دلی کا برتاؤ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک، غریبوں مسکینوں فقیروں کے ساتھ حسن سلوک، سب کو ان کے حقوق کی ادائیگی حسن سلوک کے ساتھ کرتے رہنا، یہ چیز اس کی زندگی میں، اس کی عمر میں اضافے کا باعث بن جاتا ہے کہ جو اس کی عمر لکھی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کر دیتے ہیں۔
یہ حدیث کے جملے کا ظاہری اعتبار سے مطلب ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ عمر جو لکھی ہوئی تھی اس میں تو اضافہ نہیں ہو سکتا۔ جو 60 سال یا 70 سال یا 80 سال یا 90 سال جو بھی زندگی کے لکھے ہوئے تھے، جو لکھے ہوئے تھے وہ تو طے شدہ ہیں، اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس میں زیادتی عمر کے اندر اس اعتبار سے کر دیتے ہیں کہ وہ زیادتی حکم کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے اور فائدے کے اعتبار سے اتنی ہو جاتی ہے کہ اس عمر میں رہتے ہوئے انسان اس سے زیادہ کا کام دنیا میں کر کے جا رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی 90 سال زندگی کے لکھے ہوئے ہیں تو حسن سلوک کی وجہ سے یہ 90 سے گویا 100 سال نہیں جیے گا تو 90 سال، لیکن اس 90 سال میں اللہ رب العزت اس کو اتنے فائدے عطا فرمائیں گے اور اس کی زندگی میں اتنی برکت عطا فرمائیں گے کہ 90 سال کے اندر یہ 100-150 سال کے کام کر کے دنیا سے جا رہا ہوگا۔ اپنی زندگی کے اندر کم عمر میں رہتے ہوئے انسان کا زیادہ کام کرنا، وقت میں برکت ہو جانا جس کو کہا جاتا ہے نا، اس کی زندگی میں برکت ہو جائے گی وقت میں برکت کے اعتبار سے۔ کم وقت میں اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ کام لیں گے، کم وقت میں اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ کاموں کی توفیق دیں گے، کم وقت میں اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں اتنی برکت دیں گے کہ یہ اپنی عمر سے زیادہ کام کر کے دنیا سے جا رہا ہوگا۔ یہ دوسرا مطلب ہے۔ بہرحال یہاں پر بھی حدیث کے الفاظ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پہلا مطلب معلوم ہوتا ہے، باقی دوسرے مطلب کو بھی علماء نے اس لیے اختیار کیا ہے کہ زندگی کا جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے، اس کے مرنے سے پہلے کیا، اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی طے شدہ ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب ماں کے پیٹ میں بچے کی تخلیق وجود پا رہی ہوتی ہے تو 40 دن کے مختلف اسٹیپس گزرتے ہیں۔ سب سے پہلے 40 دن تک وہ ایک نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر جمے ہوئے خون کی شکل میں 40 دن تک آتا ہے، پھر 40 دن تک وہ ایک لوتھڑے کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ 120 دن گزر جاتے ہیں۔ 120 دن گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں جو اس کی زندگی کے بارے میں چند چیزوں کو طے کرتا ہے کہ اس نے کتنا جینا ہے، کتنا رزق حاصل کرنا ہے، کہاں کہاں اس کی نقل و حرکت دنیا میں ہوگی، یہ سعید ہوگا یا شقی ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اس کی گویا کہ 120 دن کے گزرنے کے بعد اس کے تخلیق سے پہلے، ابھی اس کی تخلیق مکمل نہیں ہوئی، ابھی روح نہیں پھونکی گئی، روح پھونکنے سے پہلے یہ چیز طے کر دی جاتی ہے، اور 120 دن کے بعد یہ چیزیں طے کرنے کے بعد پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ ہر انسان کی گویا کی زندگی کے وجود سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے خاتمے کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ لہذا اب زندگی میں حسن سلوک کی وجہ سے اس میں ظاہری اعتبار سے اضافہ تو نہیں ہوگا کہ 90 سال سے 100 سال جینے لگے، لیکن 90 سال میں کام اگر وہ 100-150 سال کا کام کر کے دنیا سے جا رہا ہے تو کیا یہ اضافہ نہیں ہے؟ کیا یہ برکت نہیں ہے کہ کم وقت میں اللہ اس سے کام زیادہ لے لے؟ کم وقت میں، مثال کے طور پر جیسے 90 سال کی عمر میں کوئی دنیا سے گیا، کام اتنا کر کے گیا ہے کہ جیسے کہ کوئی 200 سال تک یہ کام کر کے گیا ہو۔ یا مثلاً آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی صدقہ جاریہ کے طور پر دنیا سے کام کر کے چلا گیا، کوئی بھی صدقہ جاریہ کا کام، وہ مر گیا، مٹی میں مر کھپ گیا، اس کا وجود ختم ہو چکا ہے، وہ دنیا سے جا چکا ہے، فنا ہو چکا ہے، لیکن اس کے صدقہ جاریہ کی صورت میں کام اس کے دنیا میں چل رہے ہیں، جس کا اجر، جس کا ثواب اس کو مکمل مل رہا ہے۔ تو یہ اس کی زندگی کا اضافہ نہیں ہے کہ ایک انسان دنیا سے جا چکا لیکن نفع کا سلسلہ پھر بھی چل رہا ہے، اجر و ثواب کا سلسلہ پھر بھی چل رہا ہے۔ تو یہ دوسرا مطلب بھی علماء نے حدیث کے مطابق ذکر کیا ہے۔ تو اس حدیث میں دعا کی بہت بڑی اہمیت ذکر کی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، اور دوسری چیز اس میں حسن سلوک کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے کہ حسن سلوک کی برکت سے انسان کی زندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کئی روایات میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو، اس کے رزق میں اضافہ ہو، تو اسے چاہیے کہ حسن سلوک کرے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور صلہ رحمی کا برتاؤ کرے،
ان کے حقوق کو ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی زندگی میں اضافہ فرمائیں گے اور اس کے رزق میں اضافہ فرمائیں گے۔ گویا حسن سلوک اور رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی، صلہ رحمی اور سب کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے چلنا، یہ انسان کی زندگی میں اضافے کا اور اس کے روزی میں اور اس کی معاشی صورتحال میں بہتری کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اگلی حدیث ہے، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، بے شک دعا نفع پہنچاتی ہے، انسان کے لیے نفع مند ثابت ہوتی ہے، مما نزل، ان مصیبتوں میں بھی جو نازل ہو چکی ہیں اور ان مصیبتوں میں بھی جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی، یعنی نازل شدہ مصیبتیں اور غیر نازل شدہ مصیبتیں دونوں میں انسان کے لیے دعا نفع مند ثابت ہوتی ہے۔ اب دونوں میں کس طرح کہ جو مصیبت نازل ہو چکی ہے اس کے لیے نفع مند ثابت ہونے کا مطلب کہ دعا کی برکت سے وہ مصیبت یا تو نازل ہوتی نہیں، یا اگر نازل ہو بھی جائے تو اللہ اس مصیبت کو اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، کیونکہ ابھی تک وہ نہیں اتری، ابھی تک وہ مصیبت نازل نہیں ہوئی، تو اب یا تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس مصیبت کو ٹال دیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، آپ کو احساس بھی نہیں ہے کہ آپ کی دعا کی برکت سے کتنی مصیبتیں جو آپ کے اوپر آ رہی تھیں، آپ کے اوپر حملہ آور ہو رہی تھیں، کوئی بیماری کا آپ کے اوپر اٹیک ہو رہا تھا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ نے اس کو دور کر دیا۔ یہ دعا کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ ایک انسان کو بعض اوقات احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کی دعا نے کیا کام کر دکھایا، اور انسان بعض اوقات یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی میں نے دعا مانگی، میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی، حالانکہ اسے کیا پتا کہ جو دعا وہ سمجھ رہا ہے کہ قبول نہیں ہوئی اس نے کتنا بڑا کام کر لیا، اس نے کتنی بڑی چھتری کے طور پر آپ کو تحفظ فراہم کر دیا کہ جو مصیبت یا تکلیف یا بیماری یا پریشانی یا حادثہ آپ کی زندگی میں پیش آ سکتا تھا اور آنے والا تھا، اللہ نے اس دعا کو آپ کے لیے ایک چھتری کے مانند آپ کے تحفظ کا ذریعہ بنا کر اس کو ٹال دیا۔ تو ایک تو یہ فائدہ کہ جو مصیبت نازل ہو رہی تھی یا تو وہ ٹل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ آ بھی جائے تب بھی دعا کی برکت سے آپ کے لیے وہ مصیبت پھر مصیبت نہیں رہتی، بلکہ اللہ اس کو رحمت اور راحت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ دوسری شکل وَمِمَّا لَمْ يَنزِلْ، دعا نفع مند ثابت ہوتی ہے ان مصیبتوں میں بھی کہ جو نازل نہیں ہوئی، نازل نہیں ہوئی کیا مطلب؟ ابھی تک وہ مصیبت آپ پر آئی نہیں ہے، آئندہ آنے کا امکان ہے کہ آئندہ وہ مصیبت آپ کے اوپر آ سکتی تھی، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کی برکت سے وہ آئندہ آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ جو نازل ہو چکی، جو نازل نہیں ہوئی، دونوں طرح کی مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ دعا کو انسان کے لیے نفع مند بنا دیتے ہیں۔ جب دونوں ہی صورتوں میں انسان کے لیے دعا فائدہ مند اور کارآمد ثابت ہوتی ہے، فعلیکم عباد اللہ بالدعا، لہذا تم لوگوں پر اے اللہ کے بندوں لازم ہے کہ تم دعا کو تھامو۔ فعلیکم، علیکم کے لفظ کا ظاہری اعتبار سے مطلب یہ بنتا ہے کہ تمہارے اوپر لازم ہے، تمہارے اوپر لازم ہے، یعنی کیا مطلب؟ اس چیز کو اپنے اوپر تم خود لازم کر لو۔ عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں، اس میں ندا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے بندوں، تم لوگوں پر لازم ہے بالدعا، کہ دعا کا اہتمام کیا کرو۔ رواہ ترمذی، یہ روایت ترمذی کے اندر موجود ہے، اور اسی روایت کو مسند احمد میں بھی نقل کیا گیا ہے، لیکن حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ گویا کہ اب ترمذی کے اندر یہ روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی گئی ہے، اور مسند احمد کے اندر یہی روایت حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی گئی ہے۔ گویا ایک سے زائد راوی اس حدیث کے نقل کرنے والے ہیں، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر حکم لگایا کہ ہذا حدیث غریب۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من احد يدعو بدعاء
الا آتاہ اللہ ما سأل، کوئی شخص ایسا نہیں کہ جو کوئی دعا مانگے مگر الا آتاہ اللہ، مگر اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں ما سأل، جو اس نے مانگا، جو اس نے مانگا بعینہ ہی اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز دے دیتے ہیں۔ یہ پہلی شکل ہوتی ہے۔ او کف عنہ من السوء، یا اللہ تعالیٰ اس سے دور کر دیتے ہیں برائی کو، مثلہ، اسی کے ہم مثل، یعنی جیسی دعا مانگی گئی ہے اسی کے مثل اللہ تعالیٰ اگر وہ چیز عطا نہ بھی کریں تو اس جیسی کوئی برائی دور کر دیتے ہیں، کوئی تکلیف دور کر دیتے ہیں، کوئی بیماری دور کر دیتے ہیں، کوئی پریشانی دور کر دیتے ہیں۔ کیونکہ سو کہا جاتا ہے کوئی بھی برائی جس میں ساری برائیاں، ساری پریشانیاں، ساری تکلیفیں اور ضرر کی ساری شکلیں اس میں شامل ہیں۔ یہ دوسری شکل ہوتی ہے کہ یا تو پہلی شکل کہ آتاہ اللہ ما سأل، اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز عطا کر دیں گے جو وہ مانگے گا، یہ پہلی شکل ہوگی۔ یا کف عنہ، دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے برائی کو دور کر دیں گے اسی کے مثل، لیکن ما لم يدعو باسم او قطیعۃ رحم، شرط یہ ہے کہ وہ کوئی گناہ کی یا کوئی قطع رحمی کی دعا نہ مانگے۔ یہ نہیں کہ کوئی گناہ کی دعا مانگے، کسی کا نقصان مانگے، کسی کی ہلاکت مانگے، کسی کی تباہی بربادی مانگے، کسی کا نقصان کا سوال کرے، ایسا نہیں۔ او قطیعۃ رحم، کسی طرح قطع رحمی کا سوال نہ کرے، ایسی دعا کہ جس میں آپ کی طرف سے قطع رحمی کا کوئی سوال کیا جا رہا ہو، اگر ایسی کوئی دعا ہے تو پھر وہ دعا قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو گویا گناہ کی دعا نہ ہو، قطع رحمی کی دعا نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں۔ اب قبول کرنے کی اس حدیث کے اندر دو شکلیں ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر ایک، وہی چیز بعینہ ہی ملنا جو اللہ تعالیٰ سے اس نے مانگا تھا، وہی چیز اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ کف عنہ من السوء مثلہ، کہ اس کے مثل اللہ تعالیٰ کوئی برائی اور کوئی تکلیف اس سے دور کر دیتے ہیں۔ اس حدیث میں دعا کی قبولیت کی دو شکلیں ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر ایک، بعینہ ہی اسی چیز کا ملنا، اور نمبر دو، اس کے مثل کسی برائی کا دور ہو جانا۔ آگے حدیثیں آ رہی ہیں جس میں اس کے علاوہ اور بھی دعا کی قبولیت کی شکلیں ذکر کی جائیں گی، حدیث میں آگے آ رہی ہیں۔ رواہ ترمذی، یہ حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن ترمذی کے اندر نقل کی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلی اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، فإن اللہ یحب ان یسأل، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اس سے مانگا جائے۔ فإن اللہ یحب، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، ان یسأل، اس بات کو کہ اس سے مانگا جائے، اس سے سوال کیا جائے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اور اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ کوئی نہ مانگے تو اللہ تعالیٰ کو اس پر ناراضگی ہوتی ہے۔ حدیث میں آگے آ رہا ہے، اسی ایسے اگلی حدیث آ رہی ہے، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی کہ بندہ اللہ سے نہ مانگے، نہیں، اللہ کو مانگنا اتنا محبوب، اتنا پسندیدہ کہ بندہ مانگتا ہے اللہ کا محبوب بنتا ہے، نہیں مانتا اللہ کا مغضوب اور ناپسندیدہ بنتا ہے۔ اب مرضی ہے انسان کی کہ وہ اللہ کا محبوب بننا چاہے یا مغضوب بننا چاہے۔ طریقہ کیا ہے؟ دعا مانگ کے محبوب بنے گا، دعا چھوڑ کر مغضوب بنے گا۔ مغضوب ناپسندیدہ کو کہتے ہیں، جس پر غصہ ہوتا ہے اللہ۔ تو صلی اللہ من فضلہ، اللہ سے اس کا فضل مانگو، فإن اللہ یحب ان یسأل، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ اس سے مانگا جائے۔ وافضل العبادت انتظار الفرج، اور افضل ترین عبادت یہ ہے کہ فرج یعنی کشادگی کو طلب کیا جائے۔ افضل ترین عبادت یہ ہے کہ انسان پریشانیوں کی حالت میں بھی اللہ سے کشادگی کا طلبگار رہے، منتظر رہے، امیدوار رہے کہ انشاءاللہ یہ پریشانی ختم ہوگی، انشاءاللہ یہ تکلیف دور ہوگی، انشاءاللہ یہ بیماری ختم ہوگی، انشاءاللہ اللہ صحت دیں گے۔ یہ چیزیں جو ہے نا، انسان کو پر امید رکھنا، کہ انسان اللہ سے لو لگائے رکھے، مایوس نہ ہو کہ بیماری کی حالت میں یہ سوچے کہ بس اب تو میں کبھی شفا نہیں پا سکتا،
یا مصیبت کے وقت میں یہ سوچے کہ اب تو اس مصیبت سے میں کبھی مرتے دم تک نکل نہیں سکتا. نہیں، یہ اللہ سے مایوسی والی بات ہے. لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوسی اور قنوط کی حالت کا شکار مت ہو. انسان کو ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے. انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی وفات سے 3 دن پہلے یہ ارشاد سنا. 3 دن پہلے آپ دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے. 3 دن پہلے میں نے یہ ارشاد سنا کہ دیکھو، تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حالت میں کہ تم اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہو. اچھا گمان، اچھی امید، یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو عبادت ہی نہیں افضل ترین عبادت قرار دیا گیا ہے. اس کا مطلب اللہ سے پر امید رہنا اور امید کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، یہ عبادت کی اعلیٰ ترین شکل ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بندہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گمان اچھے رکھتا ہے. اور جب گمان اچھے رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو وہ سب کچھ نواز دیتے ہیں جو بندہ اللہ سے امید لگا کے بیٹھا ہوا ہے. افضل العبادتی انتظار الفرجی، افضل ترین عبادت یہ ہے کہ انسان کشادگی کا منتظر رہے. دیکھیے، ہر انسان کی زندگی میں غم آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں. ان میں کبھی بھی انسان کو مایوسی کی طرف نہیں جانا چاہیے. مایوسی کی طرف نہیں، صبر کا دامن تھامے، اپنی امیدوں کو اللہ سے لگائے رکھے اور اس بات کا اپنی زبان سے بھی اظہار کرے اور اپنے دل سے بھی اس بات کو تسلیم کرے اور بیٹھ کر باقاعدہ یہ کہا کرے کیا، انشاءاللہ اللہ تعالی مصیبتیں دور کریں گے. باقاعدہ اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے، اپنی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے، جو لوگ خوف یا گھبراہٹ یا ٹینشن یا انزائٹی وغیرہ کی طرف جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ باقاعدہ بیٹھ کر اس چیز کا مراقبہ کریں اور اللہ سے کہیں انشاءاللہ یہ غم کے ایام ختم ہوں گے، انشاءاللہ یہ تکلیف کا دور ختم ہوگا، انشاءاللہ یہ مصیبت ہمارے سروں سے ٹل جائے گی، انشاءاللہ یہ آنے والی بیماریاں شفا کے خزانوں میں تبدیل ہو جائیں گی. یہ کہا کریں زبان سے. یہ ہے افضل ترین عبادت. افضل ترین عبادت یہ ہے انتظار الفرجی، کہ انسان کشادگی کا منتظر رہے. اب دیکھیے اس حدیث میں سل اللہ من فضلی، جو حدیث کا پہلا جملہ ہے، اللہ سے اس کا فضل مانگو، اللہ سے اس کا فضل مانگو. اس حدیث کو پڑھ کر فوراً یہ سوال کر لیجئے تاکہ حدیث پر فوراً عمل ہو. اور وہ کیا ہے؟ کہہ دیجئے میرے ساتھ، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. یہ فوراً مانگیے تاکہ حدیث کے اس جملے پر عمل ہو، کیونکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ سے اس کا فضل مانگو، لہذا مانگ لیجئے.